انی لا اری الموت الا الشہادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول حسین ابن علی کا پیغام کائنات کے لیے ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ حسین مذہب و ملت میں قید ہے، تم یہ مت سمجھو کہ حسین کسی ایک خاص مذہب کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، بلکہ حسین کا بیان ہے، ہسٹری سے جا کر دیکھ لو، انی لا اری الموت الا الشہادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ حسین ظالموں کے درمیان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اور معاشرے سے، ملک سے، دنیا سے ظلم ہٹانے کے لیے اگر حسین کو اپنی جان بھی دے تو ایسی جان کو حسین ہتھیلی پہ لے کے معاشرے کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے جان دینے کو تیار ہے، سر کٹا دے گا، ظالم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ یہ حسین کا مشن ہے، مذہب و ملت کی خاص بات نہیں ہے۔ حسین دیکھ نہیں سکتا کسی مظلوم پہ ظلم ہو، حسین دیکھتا رہے، کچھ نہ بولے۔ آپ یہ سمجھتے کیوں چلے گئے؟ حسین اگر مدینے میں رہتے یزید کچھ نہ کہتا، کہتا رہیے، کھائیے، پیجیے، سوئیے، لیکن ظالم کے خلاف مت اٹھیے۔ حسین نے کہا میں مدینے والوں کی طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتا، میری گردن پر رسالت ہے، مجھے پیغام پہنچانا ہے، میں سکون سے نہیں، میں دیکھ نہیں سکتا امت میں ظلم ہو، حسین برداشت کر لے، حسین انسانیت پامال ہو، حسین برداشت کر لے۔ یہی وجہ تھی حسین مدینے سے نکل کے مکہ آئے، مکے سے نکل کے کربلا آئے۔ اے مسلمانوں، اے دنیا والوں، اے اپنے سینے میں انسانیت کا جگر رکھنے والوں، تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، حسین ابن علی کی طرح زندگی گزارو، جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ کہا ظالموں کے مقابلے میں جان دے دوں گا، ظلم ہونے نہیں دوں گا، بھرا گھر لٹا دیا، لیکن ظالم کو سب کے سامنے رسوا کر کے بتایا، اے دنیا والوں، ان ظالموں کو میں سن 61 ہجری میں کربلا میں ذلیل کروں گا، لیکن میرے لہو کی تاثیر ہر اس شخص میں جاگے گی جس کے سینے میں انسانیت کا دل ہے۔ میں سن 61 ہجری میں اس ظالم کو رسوا کروں گا، لیکن سینے میں دل رکھنے والا انسان آتی ہوئی قیامت تک میرا نام لے کر کے ظالم کو رسوا کرتا رہے گا، ظالم کو ذلیل کرتا رہے گا، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ضروری نہیں ہے کہ جو حسین کا ماننے والا شیعہ ہے وہی حسین سے درس لے۔ حسین نے کبھی بھی اپنے کو مذہب و ملت سے قید نہیں کیا۔ حسین کے قافلے میں دیکھو نصرانی بھی مل جائیں گے، دوسرے مذہب کے بھی لوگ مل جائیں گے، حسین کے قبیلے سے ہوئے جو
سکتا ہے جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہو۔ حسین نے اپنی قربانی انسانیت کے لیے کی۔ میرا سلام ہو سہارنپور میں رہنے والے ہندو، مسلمان، سنی، شیعہ، انہوں نے دکھایا ہے مذہب و ملت الگ چیز ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جب اس حسین کا نام آتا ہے جس نے عدالت کے لیے جان دی، جس نے ظالم کے خلاف جان دی، تو آپ دیکھتے ہیں ہندو بھائی بھی ہے، سنی بھائی بھی، جو بھی ہے حسین پہ کوئی پھول چڑھاتا ہوا دکھ رہا ہے، کوئی مالا چڑھاتا ہوا دکھ رہا ہے، کوئی نذر کراتا ہوا دکھ رہا ہے۔ آپ اگر کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ تم کیوں، تو حسین پلٹ کے کہہ دے کہ جو انسانیت کے لڑے لڑا وہ کسی مذہب کا نہیں، ہمارا بھی ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ انسانیت کے لیے لڑا تھا، ہم بھی انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ اگر وہ ظالم کے خلاف نہ کھڑا ہوتا تو آج ہم میں سے کوئی بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرأت نہ کر پاتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین نے سکھایا اگر تمہاری تعداد کم ہے تو ڈرنا نہیں، اوپر والے پہ بھروسہ کرنا، اس لیے کہ اوپر والا بھی یہی چاہتا ہے انسانوں کی زندگی عدالت کے ساتھ ہو، ظلم اس میں شامل نہ ہو۔ اب سپر پاور بھی ہو، حسین سے درس لینا، حسین گھبرائے نہیں تھے، صرف 72 لوگ حسین کے ساتھ تھے، سامنے 10,000 20,000 1,20,000 تک کی تعداد لوگوں نے لکھی ہے، لیکن حسین نے یہ ثابت کر دیا جب انسان اپنے اوپر والے پہ بھروسہ کر لے تو دنیا کی طاقتیں ایک ہو جائے، انسان کی پیشانی پہ پر نہیں آتا، دنیا کے تمام ظالم اکٹھا ہو جائے اس کی پیشانی پہ پر، اس لیے کہ اس کا کنیکشن اوپر والے سے جڑا ہوا ہے۔ حسین ہم کو یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، اوپر والے پہ بھروسہ کرو اور صرف اپنے لیے زندگی مت گزارو، یہ زندگی تمہیں اوپر والے نے دی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ کھاؤ کماؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ سو جاؤ، نہیں، انسانیت کے لیے کام کرو، پر سوشل کام کرو، پبلک کے لیے کام کرو، لوگوں کے لیے کام کرو۔ اگر تم صرف اپنے لیے کام کرو گے اپنے تک محدود رہو گے، اپنے دھرم کے لیے کام کرو گے اپنے دھرم میں محدود ہو جاؤ گے، لیکن اگر حسین ابن علی کی سیرت میں چلتے ہوئے ہر ظالم کا گریبان پکڑا، ہر مظلوم کی حمایت کی، ہر کمزور کا سپورٹ کیا، تو حسین ابن علی یہ فرمائیں گے دیکھو تم نے میری سیرت کو اختیار کیا، میں حسین مذہبوں کی ملت کی قید نہیں رکھتا، میں وہب قلبی کو بھی گلے لگاتا ہوں، ہمارے دشمن کے لشکر سے تو میں اسے بھی گلے لگاتا ہوں، تو میں حسین کسی خاص کا دشمن نہیں ہوں، ہر ظالم کا دشمن ہوں۔ اگر چاہتے ہو تمہارے وجود میں یہ بات آ جائے کہ تمہیں ظالم برا لگنے لگے، تمہیں منافق برا لگنے لگے، تو اپنی زندگی میں حسین کی سیرت گزارو، نہ سمجھ میں آئے تو فقط زبان سے کہو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین تمہاری رگوں میں جائے گا، تمہارا سپورٹ کرے گا، مذہب و ملت کی قائد نہیں ہے۔ اے ہندوستانیوں تمہیں تو فخر ہونا چاہیے، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے، تمہارے یہاں تو گاندھی جی نے بھی یہ کہہ دیا کہ کیا کریں، انگریزوں سے مقابلہ ہے، انگریزوں کی کثرت ہے، پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہم تھوڑے سے کیا کریں، لیکن ہسٹری پڑھ رکھی تھی، اسی وجہ سے گاندھی جی نے کہا کہ میں اپنے انقلاب کو حسین کے انقلاب سے متصل کرتا ہوں، میں جس طرح حسین کم تھے لیکن زیادہ پہ جیت حاصل کر لی، قربانی دے کر کے جیت حاصل کر لی، گاندھی جی نے اپنے انقلاب کو حسین سے متصل کر دیا، کم سے کم ہندوستانیوں کو حسین نے واضح تو کر دیا، دیکھو ہم نے گاندھی کا مذہب نہیں دیکھا، گاندھی نے اپنے انقلاب کی جیت ہم سے مانگی تو ہم نے گاندھی کو عطا کر دیا، تم بھی ہم سے مانگو گے ہم تمہیں دیتے چلے جائیں گے۔ بس یہ ہے صدق دل سے حسین کا نعرہ لگا کے حسین کے ساتھ ہو جاؤ۔ لبیک یا
क्यों? ये हुसैन इसी इंसानियत को बचाने के लिए करबला आ गया। कहा था ना, हमें जालिमों के साथ ज़िंदगी पसंद नहीं है। हुसैन को अगर जालिमों के साथ रहना हो, हुसैन का कलेजा फट जाता है। हुसैन का कौल है ना, और अगर इस जालिमों को दुनिया से हटाने के लिए जालिमों के मुकाबले में आना पड़े, हुसैन अपनी जान भी दे देगा। और इस मौत को शहादत भी समझा। ए अज़ादारों, एक छोटा सा काफिला लेके हुसैन करबला में आ गए थे। ये अलम आप देख रहे हैं ना, इस अलम की आपने ज़ियारत की, ये अलम निशानी है हुसैन के साथी अब्बास की वफादारी की। आज दुनिया में सालिमों का काम यही है कि जब वो देखते हैं कि लोग सपोर्ट नहीं करते तो लोगों को पैसे के जरिए से खरीद लेते हैं। करबला के जालिम ने भी अब्बास को खरीदने की कोशिश की थी। अब्बास जितना कहो दे देंगे। ये वफादारी का आलम आज भी बताता है, जो हुसैन के साथ रहता है इंसानियत सीख जाता है, वफादारी सीख जाता है। शिमला आया था बात करने के लिए, अब्बास ने कहा मैं तुम्हें बात करने के लायक नहीं समझता, तुम जैसे दलालों से मैं गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं समझा। हुसैन ने कहा मेरे भाई अब्बास, अगर तुम बात न करोगे तो 1400 बरस के बाद लोग कह सकते थे बड़े पैसे की बात थी, ऑफर मिलता तो शायद बदल जाते। ए अब्बास, जाओ गुफ्तगू करके दौलत पे ठोकर मार के बताओ मैं हुसैन के साथ हूँ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जाओ ठोकर मार के, दुनिया वाले कहेंगे बात करने दिया होता तो बदल जाते। अब्बास गए, बोलो ये पेशनहाद है कि चले जाओ, वापस चले जाओ। तुम मुझे दुनिया की दौलत दे करके मेरी इंसानियत को खरीदना चाहते हो, मैं उसके पास खड़ा हूँ जो इंसानियत का मुहाफिज है। मैं उसके पास खड़ा हूँ जो कौम व मिल्लत के साथ साथ इंसानियत और बशरियत पे काम कर रहा है। अब्बास ने यही कह के अपनी जान दे दी, हुसैन ने यही कह के अपनी जान दे दी कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन आती हुई क़यामत तक मेरा लहू लोगों के दिलों में गर्मी पैदा करेगा। उस लहू के जरिए से, मेरे मिशन के जरिए से इंसानियत भी बाकी रहेगी, लोग भी बाकी रहेंगे। बड़ी बेदर्दी से मारा गया इंसानियत के इस सफीर को, बड़ी बेदर्दी से मारा गया जालिम के खिलाफ खड़े होने इस मुजाहिद को दुनिया वालों ने घेर लिया। अगर ये रहा तो जालिमों को सुकून से सोने न देगा, अगर ये रहा तो बार बार आवाज़ उठाता रहेगा, फातिमा का लाडला करबला में अकेला खड़ा है, कोई तो हो जो सपोर्ट कर दे। जालिमों के मुकाबले में मैं आया था, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। हाँ, मेरे मिशन को पामाल मत होने देना, मेरे मकसद को पामाल मत होने देना। ए मेरे अजीज़ों, अब बड़ी मजबूरी थी। ये हुसैन ऊपर वाले अल्लाह का सफ़ीर दुनिया के सामने अकेला खड़ा हो गया था। कोई है जो हुसैन पे तीर मारता है, कोई है जो हुसैन की तरफ पत्थर मारता है, लेकिन हुसैन ने कहा ए तलवारों, अगर अदालत और इंसाफ मेरे कत्ल के बगैर नहीं मुमकिन है तो आओ मेरे टुकड़े कर दो। हुसैन टुकड़े टुकड़े हो सकता है, लेकिन हुसैन आपस में इत्तेहाद चाहता है, हुसैन लोगों को मिल्लत में इत्तेफाक चाहता है। आओ मेरे टुकड़े कर दो। जालिमों ने रहम न किया, फातिमा के लाल के टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन बेटी फातिमा का लाल वही बता रहा मैं जालिम के खिलाफ हूँ, मैं किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं, मैं किसी मिशन के खिलाफ नहीं, मैं तो इंसानियत बचाने आया हूँ। 1400 बरस बाद जिसके सीने में इंसान का दिल है, जब मेरा नाम सुनेगा तो उसकी आंखों से आंसू आ जाएगा। अपने लिए नहीं गया था, वो तो हमारे लिए गया था, अपने कौम व मिल्लत को। अरे हुसैन खुद चले जाते, छोटे छोटे बच्चों को लेके गए थे, दुनिया को ये बताना चाहते थे देखो जो मेरे मुकाबिल में थे उनके अंदर तो जरा भी इंसानियत न थी। उन्होंने मेरे 6 महीने के बच्चे
بچے پہ بھی نہ رحم کیا، انہوں نے میرے چھوٹے سے اسسٹنٹ کو بھی. میں نے تو کہا تھا اے دشمنوں، اگر تمہاری نگاہ میں میں خطاوار ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ تو خطاوار نہیں ہے. ارے 3 دن سے اس نے پانی نہیں پیا ہے، تم سمجھتے ہو حسین پی لے گا؟ ارے میں اسے سکتی ریت پہ لٹا دیتا، آؤ خود سے پانی پلا لو. لیکن دشمن کے لشکر سے حرملہ نکلا، تیر 3 بھال کا تیر، چھوٹے سے اصغر کے لیے 3 بھال کا تیر حسین اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں. اے میرے لال، یہ ظالم تمہیں پانی نہ دیں گے، لیکن اے میرے لال تمہاری جنگ کامیاب ہو گئی. تم نے ان کو ظالم ثابت کر دیا، تم نے ان کو انسانیت سے خارج کر دیا. تیر سنسناتا ہوا چلا، حسین کی طرف چلا، چھوٹا سا بچہ تھا، باپ کی طرف تیر آ رہا، ہمت کے گلے پہ لے لیا. تاریخ نے گجب جملہ لکھا، فانقلب الصبی علی ید الامام. ارے تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا، بچہ حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. چھوٹے سے بچے نے باپ کی آغوش میں تن توڑ دیا. اے حسین پہ رونے والوں، اسی جملے کو اپنی زندگی میں اتار لو. حسین نے انسانیت کے لیے اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنی آغوش میں لے کے اپنی آنکھوں کے سامنے تیر کھاتا ہوا دیکھا، صرف اس لیے کہ اب اس کے بعد کسی بچے کو نہ مارا جائے، اب اس کے بعد کسی بھائی کو نہ قتل کیا جائے، اب اس کے بعد کسی بیٹے کو اس کے باپ کے سامنے نہ ذبح کیا جائے. حسین کی یاد آئے تو ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری. یا علی.